کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. ہماری جماعت کو ہماری گورنمنٹ کو کوئی نہیں کرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں, اپنے پرنسپل. سارا شور مچا ہوا کہ کسی طرح بس 6-7 لوگوں کو عمران خان کہے کہ جی فکر نہ کرو میں NRO آپ کو دے دیا, کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے. کوئی مضبوط نہیں ہوتا, کرسی آنے جانے کی چیز ہے. یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا. نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لنڈن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے. پینما میں پکڑے گئے, ان کے نام آ گیا ان کا, اس سے پہلے تو مانتے نہیں تھے. وزیراعظم کی زبان پر بھی -1 آ گیا. کہتے ہیں میں نہ بھی رہا تو آپ نہیں بچیں گے. کبھی یہ نہیں کہا کہ کرسی بہت مضبوط ہے لیکن آپ حکومت نہیں گرا سکتے. 8-9 لوگوں کو NRO دے دوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وزیراعظم کا اپوزیشن کی غیر موجودگی میں دھواں دار خطاب. عمران خان نے خواجہ آصف کے لتے لیے, نواز شریف اور بلاول بھٹو پر طنزیہ جملے کسے. عمران خان کو ہٹاؤ, خواجہ آصف کا تحریک انصاف کو مشورہ. کہتے ہیں PTI کے ناراض ارکان سے رابطے میں ہیں. PTI والے عمران خان کو تبدیل کر دیں تو بات ہو سکتی ہے. وزیر اعظم ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں. حکومت اپنے اتحادیوں کا اعتماد کھو چکی. شاہد خاقان عباسی کا وار. خواجہ آصف بولے حکومت کا جانا ٹھہر گیا, صبح گئی یا شام گئی. نوید قمر نے کہا غریبوں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے. اس میں ریفرنس ہی نہیں ہے اور سال ہو گیا ہے. لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے یہ احتساب تماشا کیا تھا. اور جن کو رپورٹ پر نامنیٹ کیا, جہانگیر ترین صاحب, وہ راتوں رات بیٹھ کے جہاز میں جو ہے لندن چلے گئے. پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے. چینی اسکینڈل ہو, آٹا اسکینڈل ہو, تیل کا اسکینڈل ہو, یعنی کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور کہا جاتا ہے مافیا. اگر مافیا ہی ملک میں راج کر رہے ہیں تو پھر ان کو گھر چلے جانا چاہیے. ملک میں مافیا راج کر رہا ہے تو پھر حکمران گھر چلے جائیں. نیب حراست میں حمزہ شہباز کی للکار. کہا 1 سال ہو گیا, نیب کسی قسم کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکا. احتساب کا تماشا زیادہ دیر نہیں چلے گا. 2 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا. FBR ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں پھر ناکام. اصل ہدف 5,500 ارب تھا, وصولیاں 3,957 ارب روپے رہیں. FBR کا ٹیکس ہدف 4 مرتبہ تبدیل کیا گیا. سندھ حکومت کا ود ہولڈنگ ٹیکس لینے سے انکار. FBR کو خط لکھ دیا. 1 جولائی سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا نہیں کرے گا. FBR ٹیکس جمع کرنے کے لیے خود انتظامات کرے. میجر جنرل نگار جوہر کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی. ISPR کا کہنا ہے نگار جوہر لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والی پہلی خاتون آفیسر ہیں. CMH راولپنڈی میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں. تعلق ثوابی سے ہے. وفاقی بیوروکریسی میں تقرر اور تبادلے. سیکرٹری پاور عرفان علی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت. عمر رسول کو سیکرٹری پاور ڈویژن لگا دیا گیا. یوسف نسیم کھوکھر سیکرٹری داخلہ. محمد صالح احمد فاروقی سیکرٹری تجارت تعینات. جنوبی پنجاب کو انتظامی سہولت مل گئی. زاہد اختر زمان ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور انعام غنی ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں دینے کا کیس. آغا افتخار الدین 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر. FIA کے حوالے. افتخار الدین مرزا نے غیر مشروط معافی کی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. کراچی سمیت ملک بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ نہ رک سکی. وعدے, دعوے اور یقین دہانیوں کے باوجود بحران پر قابو نہ پایا جا سکا. بجلی جانے سے کئی علاقوں میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی. شنگھائی الیکٹرک نے ایک بار پھر کے الیکٹرک کو خریداری کی پیشکش کر دی.
میاں نواز شریف کو توشہ خانہ کیس میں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم کے بذریعہ اشتہار طلبی کے احکامات جاری کر دیے۔ میاں نواز شریف دانستہ طور پر عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بن رہے، جج کے ریمارکس۔ آصف زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ پیٹرول بحران۔ لاہور ہائی کورٹ کا پیٹرول کی قلت کی تحقیقات کے لیے ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل کمیٹی بنانے اور 15 دن میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ پیٹرول قیمتوں کے تعین کا فارمولا تبدیل کرنا بادی نظر میں بدنیتی پر مبنی لگتا ہے۔ قیمتیں بڑھا کر آئل کمپنیز کو کتنا فائدہ پہنچایا گیا، بہت بڑا بحران آیا۔ اب اس کی شفاف تحقیقات ہونا چاہیے۔ سیکرٹری ہو یا ڈی جی، کوئی نہیں بچے گا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارک۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی طالبہ ایشل آفریدی کا اعزاز۔ طالبہ کو شاندار کارکردگی پر صدارتی ایجوکیشن ایوارڈ دیا گیا۔ وزیر اعظم ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں، حکومت اپنے اتحادیوں کا اعتماد کھو چکی۔ شاہد خاقان عباسی کا وار۔ خواجہ آصف بولے، حکومت کا جانا ٹھہر گیا، صبح گئی یا شام گئی۔ نوید قمر نے کہا، غریبوں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ ریفرنس ہی نہیں ہے اور سال ہو گیا ہے، لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے یہ احتساب تماشا کیا تھا۔ اور جن کو رپورٹ میں نامنیٹ کیا، جہانگیر ترین صاحب، وہ رات کو راتوں رات بیٹھ کے جہاز میں جو ہے لندن چلے گئے۔ پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے۔ چینی اسکینڈل ہو، آٹا اسکینڈل ہو، تیل کا اسکینڈل ہو، یعنی کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور کہا جاتا ہے مافیا۔ اگر مافیا ہی ملک میں راج کر رہے ہیں تو پھر ان کو گھر چلے جانا چاہیے۔ ملک میں مافیا راج کر رہا ہے تو پھر حکمران گھر چلے جائیں۔ نیب حراست میں حمزہ شہباز کی للکار۔ کہا 1 سال ہو گیا، نیب کسی قسم کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ احتساب کا تماشا زیادہ دیر نہیں چلے گا، 2 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ ایف بی آر ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں پھر ناکام۔ اصل ہدف 5,500 ارب تھا، وصولیاں 3,957 ارب روپے رہیں۔ ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 4 مرتبہ تبدیل کیا گیا۔ سندھ حکومت کا ود ہولڈنگ ٹیکس لینے سے انکار۔ ایف بی آر کو خط لکھ دیا، 1 جولائی سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا نہیں کرے گا۔ ایف بی آر ٹیکس جمع کرنے کے لیے خود انتظامات کرے۔ میجر جنرل نگار جوہر کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، نگار جوہر لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والی پہلی خاتون آفیسر ہیں۔ سی ایم ایچ راولپنڈی میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، تعلق ثوابی سے ہے۔ وفاقی بیوروکریسی میں تقرر اور تبادلے۔ سیکرٹری پاور عرفان علی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ عمر رسول کو سیکرٹری پاور ڈویژن لگا دیا گیا۔ یوسف نسیم کھوکھر سیکرٹری داخلہ، محمد صالح احمد فاروقی سیکرٹری تجارت تعینات۔ جنوبی پنجاب کو انتظامی سہولت مل گئی۔ زاہد اختر زمان ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور انعام غنی ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب تعینات۔ نوٹیفکیشن جاری۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں دینے کا کیس۔ آغا افتخار الدین 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ افتخار الدین مرزا نے غیر مشروط معافی کی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ کراچی سمیت ملک بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ نہ رک سکی۔ وعدے، دعوے اور یقین دہانیوں کے باوجود بحران پر قابو نہ پایا جا سکا۔ بجلی جانے سے کئی علاقوں میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ شنگھائی الیکٹرک نے ایک بار پھر کے الیکٹرک کو خریداری کی پیشکش کر دی۔ میاں نواز شریف کو توشہ خانہ کیس میں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم کے بذریعہ اشتہار طلبی کے احکامات جاری کر دیے۔ میاں نواز شریف دانستہ طور پر عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بن رہے، جج کے ریمارکس۔ آصف زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ پیٹرول
पेट्रोल बहरान। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी बनाने और 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पेट्रोल कीमतों के तायुन का फॉर्मूला तब्दील करना बादुल नजर में बदनीयती पर मबनी लगता है। कीमतें बढ़ाकर ऑयल कंपनीज को कितना फायदा पहुंचाया गया, बहुत बड़ा बहरान आया। अब इसकी शफाफ तहकीकात होना चाहिए। सेक्रेटरी हो या डीजी, कोई नहीं बचेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी तालिबा ईशल आफरीदी का एजाज। तालिबा को शानदार कारकर्दगी पर सदारती एजुकेशन अवार्ड दिया गया।